پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو ہے وہ عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ آ گئی، اہل بیت سے صرف میں اور آپ ہی محبت نہیں کرتے مسلمانوں، اہل بیت سے تو جانور بھی محبت کیا کرتے ہیں، اہل بیت سے تو جانور بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت کی قربانی دی تو کیا دیا، ہم نے شربت تقسیم کیا تو کیا کیا، ہم نے نیازیں بنائی تو کیا کیا، ہم نے محفلیں سجائی تو کیا کیا۔ آئیے روضۃ الشہداء کے حوالے سے ایک جو ہے وہ حکایت پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے صرف ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، اللہ اللہ کہ ہمارے دلوں کو قدرت نے ان کی محبت کے لیے چن لیا ہے، ورنہ جانور بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے بات اتنی ہوئی، اور یہ روضۃ الشہداء وہ کتاب ہے جس کا حوالہ آئینہ قیامت کے مصنف استاد زمن مولانا حسن بریلوی اپنی کتاب میں دیتے ہیں، اور آئینہ قیامت کی تصدیق امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ روضۃ الشہداء کس درجے کی کتاب ہے کہ استاد زمن نے اس کو بطور حوالہ پیش فرمایا ہے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شکاری بارگاہ رسالت مآب میں آیا اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ آج میں جنگل گیا تھا، اور میں جنگل گیا تو ایک ہرن کا چھوٹا سا ننھا منا بچہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ کریم آقا میں نے سوچا اتنا خوبصورت بچہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو بطور نظر پیش کر دوں۔ کریم آقا نے قبول کیا۔ امام حسن پاک ہنستے کھیلتے نانا کے پاس گئے، نانا کے پاس دیکھا چھوٹا سا ہرن کا بچہ تھا، کہا نانا جان یہ ہرن کا بچہ مجھے دے دے۔ میرے کریم آقا نے اپنے بڑے نواسے کو شہزادہ حسن مشتبہ کو وہ بچہ دے دیا۔ اب وہ بچہ گیا لے کر کے، وہ ہرن کا بچہ لے کر امام حسن پاک گئے۔ جانے کے بعد جیسے ہی گھر گئے امام حسین نے کہا مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بچے اگر گھر میں کوئی چیز لائے تو دوسرا بچہ بھی مانگتا ہے، بچپنا بچپنا ہوتا ہے، بچپنا کسی کا بھی ہو، اللہ اللہ فطرت سے بغاوت نہیں ہو سکتی، ایک فطری تقاضا ہے بچوں کا۔ گھر میں چاکلیٹ آئے تو سارے بچے، گھر میں کھلونا آئے تو سارے بچے، گھر میں کوئی چیز آئے تو سارے بچے۔ اور پھر بچوں کی ضد آپ سب جانتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، بچے کچھ بھی مانگ لیتے ہیں۔ شہزادہ حسن نے کہا مجھے نانا نے دیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے ہم بھی جا کر کے لائیں گے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں آئے، بارگاہ رسالت میں ناز کیسے اٹھائے جاتے تھے، سرکار خود فرماتے ہیں فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو، اس لیے کہ حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مولا حسین پاک آئے، سینے سے چمٹ گئے، نانا نانا مجھے بھی ہرن چاہیے۔ سرکار نے فرمایا بیٹے وہ شکاری نے لا کر کے دیا تھا، میں نے تمہارے بھیا کو دے دیا، اب اس میں جا کر دونوں بھائی کھیلو۔ اللہ اکبر کا نہیں، مجھے تو بچہ چاہیے، ہرن کا بچہ مجھے الگ سے چاہیے۔ فرمایا بیٹا وہ جنگل میں ملتی ہے ہرن، بازار میں نہیں ملتی، اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی کہ وہ خرید کر کے لایا جا سکے، اس لیے تمہاری ضد کیسے پوری کی جائے گی۔ اللہ اللہ ابھی ضد پر اڑ گئے ہیں، اصرار کرنے لگے ہیں، نہیں مجھے تو ہرن کا بچہ ہی چاہیے۔ اللہ اکبر، ابھی ادھر آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پہ ڈھلکنے والے تھے، عارض پاک پہ ڈھلکنے والے تھے۔ یہ منظر صحابہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یہ منظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے سے بارگاہ رسالت میں ہرن آیا ہے، اور ہرن کا ایک بچہ اور آیا ہے۔ ہرن نے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں سجدہ کیا ہے۔ سرکار نے ہرن کو دیکھا تو ہرن نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ مجھے اطلاع ملی جنگل میں قدرت کی طرف سے کہ ایک بچہ تو میرا شکاری شکار کے طور پہ لے گیا، اور وہ آپ کو تحفے کے طور پہ پیش کر دیا، تو آپ نے حسن کو دے دیا۔ اب چونکہ ایک بچہ تھا اور حسین ضد کر رہے تھے، تو مجھے قدرت کے منادی نے کہا کہ نبی کا شہزادہ فاطمہ کا بیٹا ایک بچے کے لیے رو رہا ہے، ایک تو شکاری لے گیا اور اب دوسرے کو کون لے جائے گا؟ تو اس ہرن نے کہا یا رسول اللہ حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں، تو ایک شکاری لے کر آیا حسن کے لیے، اور ایک لا کر خود میں نے پیش کر دیا۔ میں لا ولد اور بانجھ ہونا تو پسند کرتی ہوں، اپنا گھر اجاڑنا تو پسند کرتی ہوں، اپنی گود اجاڑنا تو پسند کرتی ہوں، لیکن حسین کو روتا دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ حسن کے لیے شکاری نے دیا ہے، حسین کے لیے میں خود لے کر کے
کے آئی ہیں۔ یہ مولا حسین پاک کی شان ہے۔ مولا حسین پاک کے لیے جانور بھی کیسی محبت کرتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ نے کیسی محبت سے نوازا ہے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے۔ اللہ اللہ، اسی حسین کا سب کچھ میدان کربلا میں 10ویں محرم کو 61 ہجری میں سب لٹ گیا۔ سب لٹا کر اللہ کا دین بچایا، سب لٹا کر خدا کا دین بچایا۔ اللہ اللہ، ہر قربانی دینے والے کی قربانی کی عظمت اپنی جگہ، لیکن حسین نے ساری قربانیوں کی لاج رکھ لی۔ کل آپ نے سنا تھا، کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ میدان کربلا میں حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی جو 17 دن کے دولہا تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اشاروں میں یہ بھی سنا تھا کہ امام پاک کے آوان و انصار، یعنی جتنے امام کے ساتھی تھے، وہ سب ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت حبیب شہید ہوئے، حضرت حر شہید ہوئے، اسی طریقے سے مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے۔ یہ شہداء کی ایک طویل فہرست ہے۔ اور جب سارے آوان و انصار شہید ہوئے، دیکھو ان کی قربانی کتنی عظیم قربانی تھی، ان کی قربانیوں کی شان کیا تھی۔ جب تک مولا حسین کے آوان و انصار موجود رہے، انہوں نے خاندان نبوت کے ایک فرد کی جان جانے نہیں دی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر کو پڑھ لیں، ابن جریر کو دیکھیں، ابن خلدون کو دیکھیں، امام سیوطی کو دیکھیں، اسی طریقے سے ملا معین الدین کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ صد اللہ فاضل کو دیکھیں کہ جب تک یہ آوان و انصار موجود رہے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ اور جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب میدان کربلا میں ہاشمی جوانوں کی باری تھی۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے، مسلم بن عقیل کے بھائی، پھر وہ لوگوں کربلا میں گئے اور انہوں نے جانیں قربان کی۔ اس کے بعد مولائے کائنات کے 5 بیٹے میدان کربلا میں تھے۔ ایک حضرت عباس ابن علی، جن کو ہم عباس علمدار کہتے ہیں، غازی عباس، دوسرے حضرت محمد ابن علی، تیسرے حضرت ابو بکر ابن علی، چوتھے عمر ابن علی، پانچویں عثمان ابن علی۔ یہ 5 بیٹے تھے، اور کچھ لوگوں نے عمر ابن علی کی بجائے عبداللہ ابن علی کہا ہے۔ امام حضرت مولائے کائنات کے 5 بیٹے میدان کربلا میں تھے، اور یہ ان 5 بیٹے کی ماں کا نام حضرت ام بنین تھا۔ یہ ام بنین اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی عظمت کا ذکر کیے بغیر تاریخ کربلا کی داستان مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ 5 بیٹوں کی ماں ہے۔ ویسے تو مولائے کائنات کی اور بھی بیویاں ہیں، لیکن خاص طور پہ سیدہ ام بنین سلام اللہ علیہا، میرے ماں باپ ان پہ قربان، یہ ام بنین جو ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی عرضی سیدہ طیبہ، طاہرہ، عالمہ، غیر معلمہ، رقیہ، زکیہ، تقیہ، نقیہ، عابدہ، زاہدہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، حسنین کی امی، علی مرتضیٰ کی بیوی، آخری نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو مولائے کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہے، علی میری موجودگی میں نبی نے تمہارے لیے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا تھا، میری موجودگی میں آپ دوسرا نکاح کر نہیں سکتے تھے، اس لیے اب میرے وصال کے بعد آپ دوسرا نکاح تو کریں گے۔ مولائے کائنات اس لیے چپ رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ دنیا سے جانے والی بیوی کا اس کا دل کیوں دکھائیں، کہ جس کے دل دکھانے پر رسول پاک نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا، میرے سرتاج آپ میرے بعد نکاح تو کریں گے؟ سیدہ نے جب پوچھا، مولائے کائنات چپ رہے، خاموش رہے، کہا کریں گے تو نہ، لیکن سنو علی جب کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا،
ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا کہ جس کا خاندان جنگ میں، فن حرب ضرب میں بہت مہارت رکھتا ہو۔ مولا کائنات نے اس کے پیچھے کا راز پوچھا تھا، حالانکہ پتا تھا لیکن پھر بھی پوچھا، فاطمہ نکاح کبھی لوگ دولت دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی حسن دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی نسب دیکھ کر کرتے ہیں، اور کبھی لوگ دینداری دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ دینداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر، اس کے گھرانے میں فن حرب ضرب کی مہارت بھی ہو، بہادری بھی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو مولا